آسما کون کون سے سیکٹرز ہیں جن کا پرفارم کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہماری آمدن بھی بڑھ سکے گی؟ دیکھیں جی، میں تو اس بارے میں بہت آپٹیمسٹک ہوں، چاہے آپ اسے اوور آپٹیمسٹک کہیں یا ایکسائٹڈ کہیں، مگر میں یہ فرملی بلیو کرتی ہوں کہ پاکستان کا ایک نیا ہورائزن سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر ہم اتنا ہی ڈیڈ فش ہوں تو پوری دنیا کا فوکس، ہم پرائمری فوکس ہیں اس وقت پوری دنیا کا. ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن ایسی ہے کہ اگر ہم وی پٹ آر ہیڈ ڈاؤن اور پھر اسکائی از دا لمٹ آف آر سکسیس. لیکن وہ اب کس طرح کیے جائیں؟ ہم بہت ہی دھیمے سٹیپس لے کے اس طرف جا رہے ہیں، مگر ہم اس طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو اٹھانا ہے، کنسٹرکشن سیکٹر کو اٹھانا ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے پاس اس وقت اتنی ایمپل اپرچونٹی ہے نا، اس کو اگر ہم ایکچولائز کر سکیں تو یہ ہمارے لیے 70 سالوں بعد ایک نئی بگننگ ہوگی. اس کے بعد ہم اپنی گلوری کو لوگوں کو بتایا کریں گے. ابھی تک تو ہم اپنے مسئلوں کو ہی روتے رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وی ہیو اے پرائم منسٹر جو کم سے کم ریکال کر رہا ہے اپنے ایکشنز، ٹائم اگین تھنک کر رہا. ہمارے پاس ایسے بھی لوگ گزرے ہیں پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے 5 سال بعد ہمیں کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 5 سال کیسے گزر گئے. کم سے کم وی ہیو اے کیبنٹ دیٹ از سٹنگ ٹوگیدر، اور وہ کم سے کم کچھ ڈسکس کر رہی ہے، کچھ اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کسی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے جس طریقے سے کرونا کے مسئلے کو ہینڈل کیا ہے، ہم اس میں سے نکلے ہیں، وہ ایک میریکل ہے. اس میریکل کے آگے اس چیز کو کیسے ایکچولائز کرنا ہے، کیونکہ پوری دنیا کی اکانومی از گوئنگ تھرو ویری اسٹرین ٹائم. ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، اس کو اگر اس وقت بھی ہم پکڑ لیں نا تو اس وقت بھی ہم اس کو ری ایمفسائز کر سکتے ہیں. جو کہ ہمارے پاس اگر پچھلے کچھ سالوں میں 1-2 سالوں میں کچھ ان سے اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں ہوئے تو ہم لیپس اینڈ باؤنڈز اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو پٹ آر ہیڈ ڈاؤن، اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشن کو ایکچولائز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے پراپر طریقے سے، اور اپنی سیکٹر مڈل کلاس جس پہ ان کا پہلا فوکس تھا اس کو اٹھانا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے. اس کے لیے تمام سیکٹرز کو اس کے ٹورڈز صحیح مڈل کلاس کو بوجھ دینے کی اس کو بہت ضرورت ہے. اور 10 سیکنڈ میں میرے خیال میں آپٹیمسٹک بالکل انسان کو ہونا چاہیے. مایوسی تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھنا چاہیے. آج ہی ایکسپریس ٹریبیون میں میرے کولیگ ہیں، انہوں نے خبر کی ہے اب چین جو ہے وہ اب آپ کو $6 بلین مین لائن جو ریلوے کی ہے اس کے لیے $6 بلین جو قرضہ دینے کی بات ہو رہی ہے، وہ اس کے لیے آپ کو سوورن گارنٹی جو اسٹیٹ ایک گارنٹی دیتی ہے اس سے بڑی گارنٹی نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے اب ایڈیشنل گارنٹیز بھی آپ سے مانگ رہا ہے. چین جو آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی فائنینشیل ہیلتھ جو ہے ابھی اتنی ویک ہے کہ صرف سوورن گارنٹی سے کام نہیں بڑھے گا، ایڈیشنل گارنٹی بھی دینا پڑے گی. یہ وہ حقائق ہیں جنہیں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو حقائق پتہ ہوں گے تو شاید پھر اس کا آپ حل بھی نکال لیں گے. یہاں پہ میں ایک بات کہوں گی کہ حقائق ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ان حقائق کی ہسٹری ہے. اٹ ہیز اے بیکنگ، اے بیگیج. وہ بیگیج بھی تو آپ کنسیڈر کریں نا سر. پوری آپ 30 سالوں کا بیگیج 2-2.5 سال پہ تو نہیں ڈالیں گے نا. دیر از لائک اے ہول ہسٹری بیہائنڈ دس جو کہ ہو رہا ہے، جو ابھی پریزنٹ پہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے پوری کہانی ہے. پوائنٹ آپ کا بھی آگے زنیرہ بھی کچھ کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے. مجھے ایک بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. زنیرہ مختصر سا کامنٹ ایڈ کیجیے گا تاکہ میں بریک لے سکوں. کامنٹ نہیں ہے ذرا، جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ کہ ورلڈ بینک نے ابھی تربیلا 4 ایکسٹینشن پروجیکٹ کے اوپر جو رپورٹ لکھی ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے کہ یہ ڈیم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اینڈ دس از انپریسیڈنٹڈ کہ اتنے کم ٹائم میں بنا ہوا پروجیکٹ اتنی زیادہ بجلی جنریٹ کر رہا ہے، اور اس نے اتنا ریونیو دیا ہے نیشنل ایکسچیکر کو. تو جو سوورن گارنٹیز اس وقت وابڈا کو جے پی مورگن دے رہا ہے جو کہ وال اسٹریٹ کا سب سے بڑا بینک ہے، اس کا بھی ذکر کر لینا چاہیے. Let's stay optimistic no matter how bad it is. چلیے بہتری کی